वालेकुम जी। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैंने सोचा कि कुछ ना आपसे चंद स्टोरी शेयर करूं अपनी। हर एक की अपनी एक एक स्टोरी होती है, अपनी एक एक कहानी होती है, और उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो वालदैन का होता है। वालदैन एक मेरे ख्याल से एक बड़ा एक मेजर रोल प्ले करते हैं एक इंसान की किसी भी लाइफ में। हमारे वालदैन हमारे लिए सब कुछ होते हैं। हम इवन कि हम अपना कोई ऑब्जेक्टिव, अपना कोई पर्पस भी सेट करते हैं, तो उसमें भी हमारा सबसे बड़ा जो 100% जो टारगेट के अंदर जो मेन कॉज होता है वो हमारे वालदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से हम किसी ना किसी फील्ड के अंदर जाते हैं, या उन्हीं की वजह से अगर हमारा इंटरेस्ट भी नहीं होता तो फिर भी हम करते हैं। तो सेम एज इट इस फील्ड को हम सिलेक्ट भी करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसके नज़दीक पहुंच रहे हो तो फिर ऐसा हो कि उनमें से आपकी अम्मी या अब्बू उस रास्ते में आपसे बिछड़ जाए, तो ऐसा लगता है कि आपकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है, और जो आपका एक मकसद था, आपने जो पूरा करना था, जिसके लिए आप वो कर रहे थे, आपको इंटरेस्ट भी नहीं था उस फील्ड के लिए, और वो आप करने के लिए लगे हुए थे, और वो अचानक से ख़त्म था। ऐसा लगता है कि अब ये नामुमकिन है, ये मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि अब जिसके लिए मैं वो सब चीज़ें कर रहा था, ये यही नहीं, आप किसी भी आपकी चीज़ के लिए, अगर आपके लाइफ में कोई भी बंदा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर उस बंदे को, जो आपके लिए वो बंदा इंपॉर्टेंट है, अगर उसे वो चीज़ पसंद होगी कि जिसमें उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप वही चीज़ करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे। बेशक आपको उससे कोई गर्ज नहीं है, उस काम का आपको पता भी नहीं है, मगर आप कहोगे नहीं मुझे यार, मुझे इसके बारे में थोड़ा हाव नो लेना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए, पहचान करना चाहिए, क्या पता मेरा भी इसमें इंटरेस्ट हो जाए। करते हो आप, मगर आप अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए करते हो, जो भी आपका फेवरेट बंदा होता है। तो सेम ऐसे ही मेरे भी अब्बू फेवरेट थे, क्योंकि उन्होंने ही चलना सिखाया, उन्होंने ही सारी बातें सिखाई, दुनिया के तौर तरीके बताए, वरना हर हर वालदैन क्योंकि हैं अपनी औलाद को बताते हैं। कि आपका अगर कोई फेवरेट बंदा या कोई आपके वालदैन में से कोई चला जाए तो वो कितनी टफ सिचुएशन होती है। तो मेरे वालिद साहब को ना कोई बीमारी नहीं थी। मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बू जो थे, हर चीज़ माशाल्लाह से बड़े अपना खाते थे, करते थे, बड़े एक्टिवली रहते थे। कोई उनको कोई बीमारी नहीं थी, माशाल्लाह से सब चीज़ें करते थे। कतर में भी काफ़ी अर्सा गुजारा, फिर पाकिस्तान आए, दैन यहाँ पे काम किया। तो मीन्स के हर एक चीज़ में उनका अपना एक इंटरेस्ट था, हर चीज़ को बड़े शौक के साथ करते थे, और अब बड़े टाइमली करते थे, बड़े पंचुअल थे, टाइम के मुताबिक करना चीज़ों को। तो इसी तरीके से सब चीज़ें ठीक थी, बिल्कुल ठीक था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन मैंने मई के अंदर सेमेस्टर स्टार्ट, दैन फिर उसके बाद 3 महीने छुट्टियों के आगे फिर हम वेकेशंस के अंदर, अपनी मेरी फूफो आई थी यूएसए से, तो उनसे भी मिलने के लिए गया था, फूफो से मिलने के लिए गया कराची। वहाँ पे भी हमने बड़ा इंजॉय किया। रियलाइज़ नहीं हुआ कि 1 महीने बाद ये अब्बू की डेथ हो जाएगी सितंबर में, और अक्टूबर में अब्बू फौत हो जाएंगे। तो वहाँ से वापस आए, वहाँ से भी बिल्कुल ठीक थे। फिर उसके बाद अम्मी के, जो मेरी नानी का था घर, वहाँ हम मामू वगैरह के गए, तो वहाँ भी हम बिल्कुल ठीक, मगर अल्लाह ताला वो बस लेके जा रहा था। हमने वहाँ पे काफ़ी मज़े किए, खाने खाए डिफरेंट तरह तरह के। तो वहाँ से भी वापस आए, काफ़ी इंजॉय था। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई। 5 सितंबर से मेरी पहला फिर क्लास की रात थी, हम खाना खाने गए मीन्स के, वहाँ पर हमने खाना भी खाया, सारी चीज़ें हमने की। तो बस ऐसी बात हो रही थी, तो कह रहे थे आखिरी मरतबा कि मैं पहले यहाँ से चीज़ें लेता था, मैं इधर से चीज़ें लेता था। मैं क्या, अबू यार ये क्या बातें कर रहे हो, इस तरह ऐसे क्यों कह रहे हो। फिर उसके बाद सही गुजरा। अच्छा, उस दिन मेरे अबू को काफ़ी चीज़ें खाने का दिल कर रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें खाने का दिल कर रहा था, जैसे कश्मीरी चाय, मगर वो सर्दियाँ इतनी आई नहीं थी। मीन्स के अक्टूबर स्टार्ट होने वाला था, तो अभी वो सीज़न नहीं आया था। और जैसे बहुत सारी चीज़ें थी, काबली पुलाव था, वो भी ख़त्म हो गया था क्योंकि हम काफ़ी लेट गए थे रेस्टोरेंट में। तो अक्सर उनका जो चीज़ था, मगर फिर भी हमने काबली पुलाव की जगह बिरयानी, और उसकी जगह कश्मीरी चाय की जगह एक नॉर्मल चाय हमने पी। फिर उसके बाद कहा कि ऐसी बातों में कहने लगे कि अगर मुझे मेरे वालदैन की तरफ, अपने दादा दादी की तरफ मुझे लेकर जाना। मैंने कहा यार पता नहीं आज अजीब सी बातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम
ٹھیک تھا. بس مجھے اتنا یاد ہے کہ ابو نے مجھے یہ اتنا سا کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے. سردی تو حالانکہ ہمیں بھی لگ رہی تھی, چیزیں ہی نارمل تھیں. اور پھر ہم چائے پی, ہم نے آئے. میں تو یونیورسٹی تھا اس دن, میرا پورا دن بھی ابو کے ساتھ نہیں گزرا, پتہ نہیں کیسا تھا, مگر میں یونیورسٹی آ رہا تھا, جا رہا تھا, تو ایسے ہی دن لگے ہوئے تھے, نئی نئی یونیورسٹی اور کلاسز. مگر اس دن ایسا تھا کہ ابو مجھے غور غور سے دیکھ رہے ہوں, جیسے پتہ نہیں کوئی آخری مرتبہ نہیں دیکھ رہا ہوتا, کوئی ایسا کہ بس دیکھ رہے ہوں, بس آنکھیں زیادہ کھلی ہوئی تھیں, دیکھ رہے ہوں. مگر بالکل فٹ تھے, کوئی بیماری نہیں تھی میرے ابو کو. میں بتانا بھول گیا کہ میرے ابو کو کوئی چیز بیماری نہیں تھی. یعنی کہ ہوتا ہے نا ایک پرابلم ہوتی ہے, مینس کہ اس طرح سے کہ یار بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سیویئر ڈیزیز میں آ رہا ہوتا ہے, پیچھے سے اس کی ہسٹری ہوتی ہے. اس طریقے سے میرے ابو کی ساری کلیئر ہسٹری تھی, صرف ڈائبٹیز تھی, پیشنٹ شوگر کے تھے. تو مینس کہ اتنا کوئی وہ نہیں تھا. اور زیادہ کبھی کبھار دل کی تھوڑی تکلیف یہ ہوتی تھی کہ تھوڑا سا ایج فیکٹر تھا, تو سانس پھول جاتا تھا, تو اس کی بھی علاج کروا رہے تھے اپنا کارڈیولوجی میں, اور بہت اچھا علاج کروا رہے تھے اپنا. یعنی کہ مینس کہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے اپنے علاج کے اندر. تو وہ دن چلا, اور پھر اس کے بعد وہ رات آئی, ہم آئے واپس گھر آئے, سب چیزیں کر کے ابو کو لے کر گئے آئے. ابو ہمیں, بلکہ ہمیں ابو لے کر گئے, ڈرائیو بھی بہت اچھے طریقے سے کی. ایسا نہیں لگا کہ یہ ان کی ڈیتھ ہوئی اب گھنٹے بعد. اور آنے کے بعد ہی فوراً میں تو لیٹ گیا, کیونکہ میں اپنا سیل یوز کرنے لگے, رات کافی ہو گئی تھی. امی اپنے کمرے میں علیحدہ اپنے روم میں چلی گئی, امی کو نیند آ رہی تھی بہت. مگر میری چھوٹی بہن اسٹل کچن میں تھی. تو بس میں ایک دم سے ایسے باہر آیا ہوں پانی پینے کے لیے اپنے روم سے, اور تو میری بہن ایک دم سے کہ اب کی نا عجیب سی یعنی کہ حالت ہوئی ہوئی ہے. میں جب گیا ہوں تو ابو کی آنکھیں اوپر تھی, اور وہ عجیب سا منظر کہ مینس کہ کسی کی پہلی دفعہ جان نکلتے ہوئے دیکھنا, وہ بھی صرف اپنے باپ کی پہلی دفعہ. عجیب سا, یعنی کہ ابو کی آنکھیں اوپر تھیں اور صرف ایک ہی جگہ دیکھے جا رہے تھے. میں ابو کو ہلا رہا, مگر میری بہن اس سے پہلے تھی. وہ کہہ رہی کہ ابو کو سانس رکنا جب ہوا تھا تو وہ اٹھ بھی گئے ہیں, اور میری کمرے کی طرف یا امی کی کمرے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, پھر واپس وہیں لیٹ گئے. تو میری بہن مگر ڈر گئی کہ وہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. مینس کہ وہ سانس, جب ظاہر سی بات ہے انسان کا جب سانس نکل رہا ہوتا ہے, تو وہ کچن میں تھی چھوٹی بہن میری, اس نے ابو کی آوازیں سنی تو وہ ڈر گئی. وہ بتا نہ رہی ہو, پتہ نہیں وہ سمجھ رہی کہ وہ کہیں اور باہر سے آوازیں آ رہی ہیں گراج سے, مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ چھوٹی تھی, مجھ سے چھوٹی ہے بیسیکلی 9 سال. تو میں گیا ہوں, میں نے ابو کو دیکھا ہے, تو ابو کے سانس بند سا, یعنی کہ جیسے ان کو بہت دشواری ہو سانس لینے میں. تو میں نے انہیلر دیا انہیں, نیوبلائز کیا, کافی جو ایک ایڈ کٹ ہوتی ہیں وہ دی میں نے, مگر وہ بے سود تھیں. اور صرف ابو ایک ہی طرف دیکھ رہے تھے, اور میں نے یہ چیز دیکھی کہ جیسے انہیں کوئی چیز نظر آئی ہو, اور وہ چیز میں نے بھی فیل کی ہو کہ ان کو واقعی میں کوئی چیز نظر آئی, ان کی آنکھیں اور زیادہ کھل گئیں. تو بس اس کے بعد ختم, پتہ بھی نہیں چلا کیسے گئے اور ختم ہو گئے. ہم سمجھے کہ ابو بھی ہوش ہو گئے. میں نے 112 کو کال کی اور ایمبولینس منگوائی. 5 منٹ میں ہی ایمبولینس آئی, تو انہوں نے کہا آپ کے ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے. امی کو بولا, امی آئی, امی بھی آ گئی. امی کہہ رہی بال اٹھو, نہیں ابو نہیں, کوئی رسپانس نہیں. میں سمجھا کہ شاید بے ہوش ہوئیں گے, کیونکہ ابو نے نا میری آخری مرتبہ نا ایسا کچھ کیا تھا. میں سمجھا کہ شاید بے ہوش ہوئے ہیں, کچھ چیز ایسا ہی کچھ ہو. امی کو بھی تسلی دے رہا, امی کچھ ایسا نہیں ہے. اچھا ہمارے کوئی اتنے جو تھے, ہم نے ماموں کو کال کی, تو ماموں جہاں سے اپنا کہروڑ ہے, تو وہ ایک علیحدہ ہے ایک ڈسٹرکٹ, تو وہ ایک دم سے تو نہیں آ سکتے تھے. مگر یہاں پہ ہماری کوئی اتنے ملتان میں نہیں کہ ہم کسی کو, کہ ہم کیونکہ لمیٹڈ بہت رہتے ہیں, مینس کہ ہمارا اتنا کوئی نہیں کہ ہمارے جتنے جو سارے تھے رشتہ دار, وہ زیادہ تر مینس کہ کوئی یو ایس اے میں ہے, میری پھپھو یو ایس اے میں, اور میرے جو کزنز ہیں وہ بھی نیو یارک وغیرہ میں. تو بس پھر میں نے جو کرنا ہی تھا, کیونکہ سب سے بڑا بھی میں ہی ہوں, تو میں نے ایمبولینس منگوائی. اور پھر اس کے بعد حوصلہ کیا, امی کو بھی حوصلہ دلایا, امی کچھ نہیں ہوتا, اب ابو بھی ہوش ہوئے ہیں.
मगर उस टाइम में मैंने रियलाइज़ किया कि अब्बू की जो बॉडी थी ना वो काफ़ी भारी हो चुकी थी और काफ़ी भारी हो गई थी। और मैं कोशिश कर रहा था जैसे अल्लाह ताला ने मुझसे ताकत ही छीन ली हो, बोलने की ताकत नहीं, यानी कि उठाने की ताकत नहीं थी मेरे पास उस वक्त। तो फिर हम एम्बुलेंस मंगवाई, एम्बुलेंस में अब्बू को लेकर, अम्मी भी साथ गई, छोटी बहन को घर में रहो। तो पहली दफ़ा मैंने जब अब्बू की डेड बॉडी लेकर जा रहे तो मैं फील ये कर रहा था कि यार ये ऐसा कभी हुआ नहीं है कि अब्बू की जो बॉडी है वो बिल्कुल मूवमेंट ही ना हो उसमें कोई, कि इधर जा रही हो। जब एम्बुलेंस काफ़ी तेज़ चल रही थी, मगर मैं अम्मी को स्टिल कह रहा था, अम्मी अब्बू को कुछ नहीं हुआ। मैं अब्बू के ना कमर पे इस तरह ऐसे करे जा रहा था, उसमें कोई मूवमेंट ना हो रही हो, ऐसे हिल रही सी बॉडी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे यार, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो अब्बू को ना हार्ट अटैक आया था, साइलेंट हार्ट अटैक, EMI। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं ना तो उनको साइलेंट हार्ट अटैक आता है, उन्हें पता नहीं चल रहा। उनकी तबीयत सुबह ख़राब होना शुरू हो गई, उन्हें लगा कि मेरी ना शुगर लेवल लो हो रहा है, तो वो मीठा खा रहे हो, कभी ठंडी चीज़ें खा रहे हो, दूध के साथ रोटी, ऐसे मील्स के उनका घबराहट होती है जब एक इंसान को होती है ना, आइसक्रीम वगैरह और ठंडी चीज़ें। तो वो उनको पता नहीं चला, उनको हार्ट अटैक आ रहा था। और वो इतना सीवियर किस्म का होता है ना कि वो मोस्टली डेथली होता है। उसमें से 99% लोग तो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और उसमें से जो 1% होता है जो किस खुशकिस्मत होता है, अल्लाह ताला तो तिनके में भी जान डाल देता है। तो बस खुशकिस्मती उसमें बचता है। मगर मेरे वो अनफॉर्चुनेट उन 99 में ही थे जो नहीं बचते, जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो EMI हार्ट अटैक उनको आया बाद में। एम्बुलेंस वाले ने तो पहले कह दिया था घर में, जब वो आया 5 मिनट में, तो मैंने कहता कि ये डेथ हो गई है, ये अल्लाह को प्यारे हो गया। तो मुझे कहा नहीं भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तू लेके चल, हम तो हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है भाई। तो मैं तो परेशान हूँ, हैरान हूँ, कौन अपने वालिद को किस तरह हालत में, अपने वालिद को इस तरह देखेगा इस हालत में कि एक अचानक से, यार ये हमें अभी तो हमें खाना खिला के लेकर आए, हमसे अभी बातें कर रहे थे, खुद ड्राइव किया गाड़ी यार, खुद अभी ड्राइव करके आ रहे हैं, ये क्या हुआ एकदम से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मगर फिर एम्बुलेंस में हम लेकर गए। वो भी बड़ा एक रास्ता बड़ा था कि वो 5 मिनट का सफ़र भी अस्पताल का ऐसा लग रहा था जैसे घंटे को, यार ये कब आएगा, बस अब्बू की जान बच जाए। तो अब्बू को स्टीम दी, ऑक्सीजन एम्बुलेंस में। अम्मी भी है, मैंने अम्मी दुआई करो, दुआई की ज़रूरत है। और रात के तकरीबन मेरे अब्बू की जो जान निकली है वो 12:45 पे ऐसा कुछ हुआ है, 1 बजे और फिर 1:30 बजे तक ऐसा। तो 1:45 का 1:45 का टाइम हो रहा था, तो हम लेकर जा रहे हो। तो वो बड़ा एक ऐसी कैफियत वो बता नहीं सकता कि ऐसा जैसे वाकई में अब लग रहा हो कि वो नहीं उठेंगे। मगर मैं दुआएं कर रहा था मैं कि या अल्लाह ताला तू बस ये कर दे, मेरे अब्बू को उठा दे। हर वो काम जो मेरे अब्बू चाहते हैं वो करूँगा, और मैं मीन्स के हर चीज़ दिल लगा के करूँगा, हर चीज़ में उसका वास्ता, इसका वास्ता जो होता है, जो जिन के देते हैं अपने प्यारों के लिए। मगर हम फिर अस्पताल पहुँचे हैं। तो अस्पताल में जब हम उन्हें लेकर पहुँचे तो जब भी उनमें कोई मूवमेंट नहीं नज़र आ रही थी, मैंने कहा यार बेहोश हुए हैं, तो समझ से बाहर है कि बिल्कुल भी अब्बू की जो बॉडी है वो मूवमेंट क्यों नहीं कर रही है ऐसे, यानी कि इधर जा रही है, इधर से इधर, यानी कि वो स्टीचर पे भी। फिर हम लेकर गए अंदर कार्डियोलॉजी अस्पताल में, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि EMI हार्ट अटैक आया साइलेंट, क्योंकि काफ़ी अवेयरनेस थी इस चीज़ के बारे में। तो जब हम लेकर गए तो अब्बू की, उन्होंने कहा कि ECG होगी, आप फॉर्म वहाँ से नाम वगैरह और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो करवाएं आप। तो हम इनको लेकर जाते हैं। मुझे दिल को बड़ी एक तसल्ली सी मिली कि यार कुछ चांसेस हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनकी ECG करते हैं। मुझे एक यकीन माने कि मुझे बहुत ज़्यादा, यानी कि अंदर से सुकून मिला कि यार
بہت خوشی سی میں نے امی کو کہا، امی نا ادھر کھڑی ہوئی تھی، میں نے امی کو کہا آپ حوصلہ رکھیں، ابو کی ECG ہو رہی ہے۔ امی کا رو رو کے برا حال۔ اب ہم وہاں پہ ایمرجنسی میں گئے نا تو وہاں پہ اور بھی وہاں پہ وہی لوگ آتے جن کی بہت کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے، جو بس جن کی بس موت آئی ہوئی ہوتی یا آلریڈی ڈیتھ ہو کر آئے ہوئے ہوتے ہیں گھر سے، جیسے ہمارا اسٹوری میں تھا۔ تو وہاں پہ 2 ڈیڈ باڈیز اور تھیں جو میرے سامنے جن کی جان نکلی ہے۔ ایک بالکل جوان لڑکا، وہ بھی بیچارہ ہارٹ کا پیشنٹ تھا، آج کل جوانوں کو ہارٹ کی بیماری ہے، اور ایک انکل سے تھے سیم ایز اٹ از میرے ابو کی طرح۔ تو ان کی ECG ہوئی ہے، تو وہ جو لائن تھی نا وہ بالکل سی تھی۔ مجھے آ کر کہتے ہیں سوری آپ کے ابو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ آپ کچھ تو کریں، کچھ تو اس کا حل ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ابو نے بھی تو کچھ گھر میں ایسی سانس لی تھی، تو کچھ تو ہوگا اس کا۔ کہتا نہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ ایسا کریں کہ وہ جو شوق ہوتا ہے نا آپ وہ دیں کہ اب تک کوئی موومنٹ آ جائے۔ کہتا نہیں، اس طریقے سے نا اور زیادہ تکلیف دے رہا ہے مردے کو، اور باڈی کو تکلیف ہوگی۔ اس وقت میں بالکل ٹوٹ چکا تھا جب ابو کا، اب پھر وہ میں سمجھ رہا کہ وہ ایک ڈاکٹر وہاں پہ سینئر بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ ایک رپورٹ بنا رہا، میں شاید کوئی ڈسکرپشن میں کوئی رپورٹ بنا رہا ہوگا، کوئی لکھ رہا ہوگا کہ ڈیٹیلز یہ کہ میڈیسن آپ لے کر آئیں، مگر وہ میرے ابو کا نا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا رہا تھا کہ ان کو آگے کوئی مشکلات نہ ہو۔ اور واقعی میں وہ ہر جگہ کام آیا وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، مگر اس وقت میں نے امی کو کہا امی ابو ختم ہو گئے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی ہمیں لے کر آئے ہیں، اور ابھی یہ سارا ہاسپٹل بھی لے کر آئے ہیں ایمبولینس میں، اور یہ سارا کچھ ہو گیا۔ کہ ہوا کیا یار؟ حوصلہ مجھے ہی کرنا تھا، کیونکہ میں کب سے تسلیاں دیتا آ رہا تھا کہ ابو ٹھیک ہے، ابو کو کچھ نہیں ہوا، مگر ابو اس وقت تو دنیا سے جا چکے تھے، اسی وقت جا چکے تھے جس وقت ابو نے آخری بیسیکلی سانس نہیں انہوں نے لیا تھا، وہ آخری ان کی سانس نکلا تھا۔ تو پھر اس کے بعد واپس ابو کو لے کر آنا اس سے بھی بڑا ٹف سچویشن تھی، 3 بج چکے تھے اس وقت سارا وہ ریکوائرمنٹ۔ کیسے ابو بالکل ٹھیک تھے اور کس طریقے سے ابو گئے، یہ ایک انسان کی حقیقت ہے کہ کچھ بھی نہیں رکھا اس میں، ایک ختم۔ میں بھی بات کر رہا ہوں اور میرا 5 سیکنڈ کا نہیں پتا کہ میں 5 سیکنڈ بعد ہوں یا نہیں، اور اس کے بعد پھر میرے لیے اور زیادہ مشکلات شروع ہوئیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ چیزیں کس طرح سنبھالنی ہیں، مینس کہ میں کچھ انٹرسٹ نہیں لیتا تھا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پتہ چلا گھر کی ذمہ داریاں اور ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی، اور اللہ تعالیٰ پھر سنبھالتا ہے، اللہ تعالیٰ حوصلہ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے پھر بہت زیادہ ٹف ٹائم، بہت سارے دوست آئے جن کو نہیں جانتا تھا کلاس میں بھی اور ایسے بھی، جنہوں نے میرے ابو کی جنازے میں بھی شرکت کی۔ تو جمعے کا دن تھا اور ہفتے کو ابو کی ڈیڈ باڈی گھر میں پڑی، کافی سارے ارمان تھے کہ اس کو ایک اچھی پوسٹ پر دیکھوں، جو ہوتا ہے ہر ایک والدین کا کہ اچھی نوکری یا اچھی پوسٹ ہو اور شادی، پھر ساری چیزیں، مگر وہ سارا خراب رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ کسان نے کھیتی باڑی کی اور وہ سارا کچھ کیا، جب فصل کی باری ہوئی تو وہ رہا ہی نہیں۔ تو ایک دم سے ایک ہوتا ہے نا بیماری سے ایک انسان جاتا ہے تو اس کا دکھ پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ یار یہ اپنی تکلیف میں تھا، اور ایک جو سڈن ڈیتھ ہوتی ہے نا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ، تو وہ بڑی ایک تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے لاسٹ ٹائم 9 مہینے پہلے میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ بڑا ڈیڈلی تھا، اس کے گاڑی ساری تباہ ہو گئی تھی اور وہ ہمیں گاڑی سیل کرنی پڑی، مگر دین اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، مگر 9 مہینے بعد ہی اس کے بعد یہ کچھ بھی نہیں ہوا، ایک سائلنٹ EMI ہارٹ اٹیک اور ختم۔ پھر اس کے بعد میرا اصل سفر شروع ہوا،
اس میں نے پھر دنیا کو ڈسکور کرنا شروع کیا، دیکھا چیزیں کیسی ہیں، چیزوں کے یہ دنیا کیسی ہے۔ پھر مجھے آبزرو ہوا کہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، اگر آپ اس کے ساتھ چلو گے تو یہ لے کر چلے گی آپ کو۔ محنت ہے، ایفرٹ آپ ہر چیز میں کرنی پڑتی ہے۔ ایفرٹ تو اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن ابو کی ڈیڈ باڈی کو لے کر آنا اور جانا، اور پھر اس کے بعد ساری چیزوں کو سنبھالنا، کیونکہ اکیلے میں نہیں سنبھالنا تھا سارا کچھ، مگر اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کے والدین کو سلامت رکھے، آپ سب کے والدین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور آپ کی جو ایمز ہے، جو آپ کے پرپس ہیں، جو آپ اپنے والدین کے لیے اسپیشلی پورا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے کی آپ کو توفیق دے، ہمت دے، آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو نصیب فرمائے جو محنت کر رہے ہیں۔ محنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بچے کی محنت کو رائے کا نہیں جانے دیتا، اس کی محنت کا پھل اسے لازمی دیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی موقع آتا نا، اب عید آج اس بار پہلی عید ہوگی جو ابو کے بغیر گزرے گی۔ فی الحال اب تو ہر عید ایسی گزارنی پڑے گی، مگر ابو کی کمی ہر جگہ محسوس ہوتی ہے۔ باپ ہے، باپ کی تو ہر جگہ کس کو نہیں ہوتی، کہ کون ہے ایسا شخص جو کہتا ہے کہ میرے لیے میرا باپ، میری ماں عزیز نہیں ہے؟ ہر کسی کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے آپ کو سکھایا ہوتا ہے بڑا، اور ساری فرمائشیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میری نہ پوری، کیوں ہر خواہش منہ سے نکلتی ماں باپ پوری کرتے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے سب سے پہلے ایڈمیشن میں نے لیا تھا، اور مجھے نا اب کال آئی تھی کہ آج آخری، بس وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ڈیٹ ہے آج، تو میرے ابو نے مجھے پیسے دیے اسی وقت، سیمیسٹر کی فیس، اور ابھی اسی وقت، آج کا کام آج ہی۔ سفر تو ان کے ساتھ شروع کیا، اور یہ اب آج اکیلا، فی الحال اللہ تعالیٰ اکیلا تو کسی کو نہیں رہنے دیتا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلے اور سبب بنا ہی دیتا ہے۔ کافی اچھے لوگ ملے جنہوں نے کافی سپورٹ کیا ماشاءاللہ سے، کلاس بھی کافی سپورٹیو ہے، تو اللہ تعالیٰ جی سب کو خوش و آباد رکھے۔ یہ چھوٹی سی سٹوری تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ہی پھر یہ چینل، کیونکہ نہیں ہوتا اب آپ اس اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اب یہ پھر اسی کچھ گھنٹے بعد کی ہے ویڈیو، جس میں میت گھر سے نکل رہی ہے۔ کہہ رہا کہ اب میری کمپنیز میں کچھ شیئرز ہیں مینس کے، ادھر بھی میں ہے، ساتھ ساتھ ابو کے معاملات کو بھی سنبھال رہا ہوں۔ وہاں پہ تحصیل میں، وہاں پہ شہید آباد میں سیٹ اپ وغیرہ تھا، یہاں پہ بھی امی کے ساتھ بھی، امی کو بھی دل بہلائے رکھنا، مینس کے کوئی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ اب ایسا ہی ہے، بس اپنی فیملی کے ساتھ وہ فل تو نہیں کر سکتا وہ جگہ جو ابو کی تھی، مگر ابو کا ایک دم سے جانا، اور وہ بولتا نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ویڈیو ولاگنگ تھی، ولاگنگ تو نہیں، بس میں نے تھا کہ بس ایسے ایک چینل بنا لینا، تو چینل بھی ایسے تھا کہ بس دماغ میں آیا۔ میری کزن ہے جرمنی میں، تو انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ کیوں نہ تم ایک اپنا چینل بناؤ۔ ان کا بھی ایک ہے، مگر وہ ان کا میوزک کا بیک گراؤنڈ میوزک، جو کہ کاپی رائٹ کلیمز کے ہوتے ہیں۔ میری کافی ساری ویڈیوز میں کاپی رائٹ کلیم آ جاتا ہے، ابھی ریسنٹلی جو کلچر ڈے گزرا تھا اس میں بھی کاپی رائٹ کلیم آ گیا، مگر وہ افیکٹ کرتا ہے جب چینل آپ کا مونیٹائز ہو جائے۔ میرا تو ابھی چینل ہی مونیٹائز نہیں ہوا، تو آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ وہ بھی کسی نہ کسی دن مونیٹائز ہوگا، مجھے امید ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم محنت کرو، اس کا پھل میں دوں گا تمہیں، تو انشاءاللہ ہوپ سو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ تو اسی طریقے سے پھر میں نے یہ ولاگنگ سٹارٹ کی، پھر آہستہ آہستہ گریجولی، اور اب تو ایسا ہے کہ بس بیچ میں ہی ہوں، نہ اوپر ہوں نہ نیچے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بس ہمت دے کہ اب اس کو اوپر ہی لے کر جاؤں۔ تو بس یہ چھوٹی سی میری باتیں تھی چند، اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ آج فرائیڈے ہے، تو میں آپ کے ساتھ آج اپنا تھوڑا سا، وہ فرائیڈے تھی، فرائیڈے کی یادیں، جب وہ جمعہ آتا ہے اور وہ ایک دم سے وہ سارا سین آتا ہے کہ آج یار ابو کے ساتھ تو وہاں گئے تھے باہر گھومنے کے لیے، اور آئے اور اس کے بعد ابو نہیں رہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے ابو اور میں نے ایک دودھ کا جوس لیا تھا، ابو نے کہا تھا کہ اسے تم ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دو، میں نے اسے گھنٹے بعد پیوں گا۔ وہ آج بھی میرے فریج میں پڑا ہے، وہ آج بھی فریج میں پڑا ہے، اسے دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ ابو نے خود اٹھا کے رکھا تھا اپنے ہاتھ سے۔ بس
یہ یادیں ہیں، تھوڑی چھوٹی باتیں ہیں، وہ یاد رہ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے. تو آپ لوگوں کا جی بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير